السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک بکل اسم لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 61 سے آج انشاءاللہ سبق ہوگا، لیسن ہمارا 671 تک۔ وَإِذْ اور جب، کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی پر، طعامن کھانے پر، واحدن ایک، فادع لنا پس آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت الارض تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اپنی ترکاری سے، وکسائہا اور اپنی ککڑی، وفومہا اور اپنی گندم، وعدسہا اور اپنے مسور، وبصلہا اور اپنے پیاز سے، کالا اس نے کہا، کیا، تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی جو، ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا خیر وہ بہتر ہے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور محتاجگی، وباءوا اور وہ سب لوٹے، بغضب من اللہ غضب کے ساتھ اللہ سے، ذالک وہ، بانہم اس وجہ سے، بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واو اور، یقتلون وہ سب قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق کی ناحق، ذالک وہ، بما اس وجہ سے جو، اسوا ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یہتدون اور وہ سب تھے حد سے تجاوز کرتے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور، الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والسابئین اور سب بے دین لوگ، من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر،
वल-यौम आखिरी और आखिरत के दिन पर, व अमिला और उसने अमल किया, सालिहन नेक, फलहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना वो, हुम यहज़नून वो सब गमगीन होंगे। व इज़ अखज़ना और जब हमने लिया, मीसाककुम तुमसे पुख्ता अहद, व रफ़ाना और हमने उठाया, फ़ौककुम तूरा फ़ौककुम तुम्हारे ऊपर, तूरा तूर को, खुजू तुम पकड़ लो, माँ इसे जो, आतैनाकुम हमने तुमको दिया, बिकुव्वतिन मजबूती से, वस्कुरू और तुम सब याद रखो, माफी ही जो इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम सब बच जाओ। सुम्मा फिर, तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, फलौला पस अगर ना होता, फजलुल्लाही अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, वरहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम अलबत्ता तुम हो जाते, मिनल खासिरीना खसारा पाने वालों में से, वलकद और अलबत्ता तहकीक, अलिम तुम जान चुके हो, अल्लजीना उन लोगों को, नातदऊ जिन्होंने ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिसब्ती हफ्ते के दिन में, फकुलना तो हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू तुम सब हो जाओ, किरादतन बंदर, खासीना सब जलील, फजअल्नाहा तो हमने इस वाक़े को बना दिया, नकालन इबरत, लिमा इन लोगों के लिए, बैन यदैहा जो इसके सामने, वमा खल्फहा और जो इसके पीछे थे, वमौइज़तन और नसीहत है, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। व इस क़ाल मूसा और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यअमुरुकुम वो तुम्हें हुक्म देता है, अन तस्बहू ये कि तुम सब ज़िबा करो, बकरतन गाय। कालू इन सब ने कहा, आ क्या, तत्तखिजुना तू करता है हमसे, हुजुआ मजाक, काला उसने कहा, आऊज़ु बिल्लाही मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीना जाहिलों में से। कालू इन सब ने कहा, उदउ लना आप दुआ करें हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना वो बयान करे हमारे लिए, मा हिया वो कैसी हो, काला उसने कहा, इन्नहु बेशक, यकूलू वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन बेशक वो गाय, ला फारिजुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन ना छोटी उम्र की हो, अवानुम जवान हो, बैन ज़ालिका इसके दरमियान, फफ़अलू बस तुम सब कर लो, मा तु उमरून जो तुम सब को हुक्म दिया जाता है। कालू दुउ लना उन सब ने कहा, उदउ लना दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना वो बयान करे, लना हमारे लिए, मा लौनुहा कैसा हो उसका रंग, काला उसने कहा, इन्नहु यकूलु बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन बेशक गाय जो है, सफराउ जर्द रंग की हो, फाक़िउल लौनुहा गहरा हो उसका रंग, तसुर्रु खुश कर दे, नाज़िरीना देखने वालों को। कालू दुउ लना उन सब ने कहा, आप दुआ करें, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना वो बयान करे, लना हमारे लिए, माहिया वो कैसी हो, इन्ना बेशक,
ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمحتدون ضرور سب ہدایت پا لیں گے. کالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک جو گائے ہے لا ذلول نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو تثیر الارض جوتی ہو زمین کو ولا اور نہ تسکل ہرسا پانی دیتی ہو کھیتی کو مسلمتن صحیح سلامت ہو لا شیۃ فیہا نہ ہو کوئی داغ دبا فیہا اس میں. قالوا العان ان سب نے کہا اب جئت بالحق تو لایا ہے حق کے ساتھ یا تو آیا ہے حق کے ساتھ. فذبحوها پس ان سب نے ذبح کیا اسے وما قادو اور وہ سب لگتے نہ تھے یفعلون وہ سب کریں. تو اب اس کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. جی اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے روٹ ورڈز. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، اس کا روٹ ہوگا قُلْتُم کا کاف واو لام قول سے. یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام صبر اس کا روٹ ہوگا صاد با را، علی طعام ایک واحد ایک ہی کھانے پر. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ بہت زیادہ انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے صبری اور ناقدری کی، کیونکہ وہ ایک ایسی ضدی اور نامراد قوم تھی کہ جس قدر ان پر نعمتیں زیادہ ہوئی تھی اسی قدر وہ جو تھے وہ ناشکرے اور بے ادب ہوتے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، حالانکہ ان پر دو کھانے جو تھے وہ اترتے تھے، ایک من اور دوسرا سلوا. تو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تھا وہ 12 چشموں کا بھی انتظام کیا ان کے پانی کے لیے، اور پھر ہر ایک قبیلے کا جو تھا وہ علیحدہ گھاٹ جو تھا وہ جاری کر دیا تاکہ ان میں لڑائی وغیرہ نہ ہو. اور پھر ان کو غلامی سے آزاد کیا، پھر ان کو کہا کہ جاؤ بیت المقدس کو جو ہے وہ آباد کرو. تو انہوں نے تمام چیزوں کو جو تھا وہ بھلا کر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تھی وہ بے ادبی کی، جس کا ان کا انداز بیان سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. حالانکہ نبیوں کا نام لے کر ان کو بلانا کتنی بڑی بے ادبی ہے، اور وہ یہی کہتے تھے یا موسیٰ اے موسیٰ. حالانکہ ان کو ذاتی نام سے نہیں پکارنا چاہیے تھا، بلکہ ان کا یہ پکارنا جو ہے ان کی بے ادب اور ان کے برے اخلاق کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ان میں ادب لحاظ نہیں تھا. جیسے کہ صحابہ اکرام جو تھے ان کے اندر کتنا ادب اور لحاظ اور کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ہمیشہ جو تھے وہ آپ کو اے اللہ کے رسول کہہ کر جو تھے وہ پکارا کرتے تھے، کبھی آپ کا نام جو تھا وہ نہیں لیا تھا. تو اس سے ہمیں بھی یہی پتہ چل رہا ہے، ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جو اپنے سے بڑے ہوں ان کا نام لے کر ان کو پکارنا نہیں چاہیے. جیسے کہ پیرنٹس ہیں، دادی دادا ہیں یا ٹیچر وغیرہ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ہم لے کر نہیں پکار سکتے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پکار کر اللہ سے کہیے کہ ہمیں وہ کھانے کے لیے کچھ دے. اور علی طعام واحد ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا پس تو مانگ ہمارے لیے. روٹ اس کا ہوگا
دال عین واو دعا سے، دعو ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا خا را جیم اس کا روٹ ہے، نکالے ہمارے لیے، مما اس چیز میں سے، تم بھی تو جو اگاتی ہے زمین، نون باتا اس کا روٹ ہے، نبت کہ جو زمین اگاتی ہے، زمین کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں چاہیے، من بقلھا ترکاریاں، یعنی بقل وہ سبزیاں ہوتی ہیں، بقول ان کو کہتے ہیں، بقول اس کی جمع ہے، یعنی وہ تمام سبزیاں جو کہ جن کی جو ہے وہ بیلیں ہوتی ہیں اور وہ درختوں پہ نہیں ہوتی، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، آلو ہے، سرسوں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بقل میں آ جاتی ہیں۔ کاف لام با کاف لام اس کا روٹ ہے بقل، وقصائہا اور کھیرے، قصہ کھیرے کو کہتے ہیں، اور فومیہا فا واو میم اس کا روٹ ہے، فوم، یعنی اس کا معنی بعضوں نے گندم لیا ہے اور بعضوں نے جو ہے وہ لہسن لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پیاز کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو گندم یا لہسن کے نام سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وعدسیہا اور دالیں، ادسا عین دال سین اس کا روٹ ہوگا عدس، عدس کہتے ہیں آنکھ میں جو ہمارا عدسہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی مسور کی دال جو ہے وہ عدسے کی طرح ہوتی ہے۔ وبصلیہا اور پیاز، با سواد لام اس کا روٹ ہے، بصل، یعنی ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ چاہیے، زمین کی پیداوار چاہیے تاکہ ہم اس میں کھیتی باڑی جا کر سکیں۔ تو حالانکہ ان کو بغیر محنت اور مشقت کے بیٹھے جو تھا وہ من و سلوہ مل رہا تھا، لیکن وہی ہوتا نا کہ مال مفت دل بے رحم ہو جاتا ہے، انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی جو اس کو مفت میں حاصل ہو، اور جس پر وہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے اس کو قدر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھے بٹھائے نہیں کھانا چاہتے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو زیادہ ادنا ہے، یعنی بہت گھٹیا چیز ہے، تمہیں تو بہت اعلیٰ چیز آسمان سے اتر رہی ہے تمہارے لیے، اور تم ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو۔ تو اس کا روٹ ہوگا دال نون واو دنو، تو دنیا بھی اسی سے ہی ہے، کیا تم وہ چیز بدلنا چاہتے ہو اس اعلیٰ کے بدلے میں جو بڑی گھٹیا ہے، ہوا خیر جو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اہبتو اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ، مصرن کسی بھی شہر میں، مصر کہتے ہیں کوئی بھی شہر ہو اس کو مصر کا لفظ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ جو تم نے سوال کیا ہے، یعنی اگر تمہیں یہ زمین کی پیداوار ہی چاہیے، زمین کی چیزیں ہی چاہیے، لہسن اور پیاز ہی چاہیے، دالیں چاہیے، تو جاؤ پھر جا کے ان کو اکٹھا کرو، کیونکہ وہ لوگ جو تھے اپنے اصل مقصد سے غافل ہو چکے تھے۔ تو گندم اور لہسن اور پیاز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن جو تھا وہ کبھی نہیں کھایا تھا، جیسے کہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کھانا تیار کیا، اس میں لہسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کھایا۔ جب کھانا انہیں واپس کیا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام سے تناول فرمایا ہے، کیونکہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی اسی جگہ سے کھائیں۔ جب انہیں کھانا تناول نہ فرمانے کی خبر دی گئی تو وہ گھبرائے ہوئے خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن ہے اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ انہوں نے سوال کیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اسے مکروہ جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور پھر صحابی رسول نے عرض کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں جانتے، میں بھی اس چیز کو اچھا نہیں جانتا۔ تو کیونکہ لہسن اور پیاز اگر اس کو کچا کھایا جائے تو اس منہ میں جو ہے وہ اسمیل آنے لگ جاتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ فرشتہ آتا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا ناپسند ہی جانتے تھے۔ اگر کھانے میں پکایا جائے تو وہ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے کیونکہ اس سے پھر اس کی اسمیل نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے جب خیبر کو فتح کیا تو لہسن کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا
لیکن میں اس پودے کی بو کو اچھا نہیں جانتا. اگر کسی آدمی سے پیاز لہسن کھانے کی بو آتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد نبوی سے بقیع کی طرف نکلنے کا حکم دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا جائے کیونکہ وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کسی چیز کو جو ہے وہ جس میں سے بدبو آتی ہو جس شخص سے, اس کو حکم دیتے تھے کہ وہ مسجد نبوی سے نکل کر بقیع قبرستان کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے تھے کہ جو ان دونوں کو یعنی پیاز اور لہسن کو کھانا چاہتا ہے وہ ان کو پکا کر کھائے. تو پکانے سے جو ہے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی چیزیں جو تھیں وہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا اہبطوا مصرن, اتر جاؤ کسی بھی شہر میں, فإن لکم ما سألتم, بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے سوال کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ فضول سی درخواست سنی تو ان کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کے بدلے میں ردی چیز طلب کر رہے ہو. جب وہ اپنے اس مطالبے پر مصر ہو گئے تو پھر ان اشیاء کے حصول کے لیے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی جو تھی وہ ان کو حکم دیا گیا, وہ کسی بھی شہر میں چلے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جو ہے وہ اناج کو پیدا کرے. تو سید قطب شہید رحمہ اللہ نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں کہ نمبر 1, جس چیز کو بنی اسرائیل نے طلب کیا وہ معمولی چیز تھی, اس کے لیے دعا کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی, اور اس لیے ان کو حکم ملا کہ وہ کسی بھی شہری آبادی میں چلے جاؤ, وہاں ان کو یہ اشیاء جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اور نمبر 2, تم دوبارہ مصر شہر میں چلے جاؤ جہاں سے تم کو نکالا گیا ہے, تو وہاں جا کر جو ہے وہ دوبارہ غلامی کی زندگی اختیار کر لو, وہاں یہ اشیاء جو ہیں وہ تمہیں کافی مقدار میں مل جائیں گی. اور کیونکہ جس بلند نصب العین کے لیے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا, جس کی بنا پر رسوائی جو تھی وہ ان کا مقدر بن گئی. اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ ہماری بھی طبیعت جو ہے وہ روز نئے کھانوں کی طلبگار ہوتی ہے, اور ہم بھی جو ہیں وہ اپنے نصب العین کو, اپنے مقصد زندگی کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں, اور اسی میں کھانوں میں ہی پھنسا کر ہم اتنا ٹائم جو ہے وہ روز کا ضائع بھی کرتے ہیں. کھانا ٹھیک ہے, اس کو پکایا جائے, اس کو کھایا جائے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہم کچن میں ہی مصروف ہو کر اپنے فرائض سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جائیں اور اپنی نمازوں کو بھی لیٹ کریں, اور ہمارے پاس یا ٹائم ہی نہ نکلے نماز پڑھنے کے لیے, اور نمازیں جو ہیں وہ پھر ان میں جو ہے وہی کھانے کی فکر لگی رہی ہو کہ ابھی یہ کھانا پک رہا ہے, ابھی یہ پکانا ہے اور ابھی اس کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کھانا پکاؤ, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کھاؤ اور پیو. کھانا پینا زندگی کے لیے ضروری چیز ہے, لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے کہ سارا دن دھیان جو ہے وہ خریدنے میں اور پکانے میں ہی جو ہے وہ ہمارا گزر جائے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور مسلط کر دی گئی ان کے لیے ذلت. ضربت کا روٹ ہوگا ہے ضاد رابا, علیہم ان پر ذلت. جب کھانے کو انہوں نے مقصد بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو جو تھا وہ مسلط کر دیا. تو جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزالون مستذلین من وجدہم مستذلہم وضرب علیہم الصغار, وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی تمام اقوام میں حقیر اور ذلیل سمجھے جائیں گے, جس کے ہاتھ میں آئیں گے وہ ان کو رسوا کر کے ہی رہے گا. تو دیکھیں آج ان کی پستی کا حال اور ہم اپنی بھی پستی کا حال دیکھیں تو ہمارا انجام بھی بالکل یہ جو ہے بنی اسرائیل جیسا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اعلیٰ مقصد کو جب بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو جو تھا وہ مسلط کر دیا. والمسکنات, اور فقیری ان پر جو تھی وہ مسلط ہو گئی. وباءوا بغضب من اللہ, اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ, یعنی انہوں نے اللہ کا غصہ جو تھا وہ لے لیا. اور پھر انہوں نے اور کیا کام کیے, ذالک بانہم, کیونکہ اللہ نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے چنا تھا اور انہوں نے کچھ اور کام کر کے جو تھے وہ دکھائے. تو دیکھیں آج ہماری امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ اتنے ہمارے
ملک میں جو ہیں وہ فلڈ وغیرہ آ رہے ہیں اور کتنی ذلت اور کتنی بھوک جو ہے وہ ہم سب پر چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. تو حال ہمارا جو ہے وہ بالکل بنی اسرائیل جیسا ہے. ذالک بانہم، یہ اس بنا پہ تھا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یعنی ذلت اور مسکنت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. لام لام اس کا روٹ ہے، مسکن میم سین کاف جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، مسکن کا معنی ہوتا ہے. وباء، اور انہوں نے حاصل کیا بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ. اس بنا پر کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیات کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کی جو نعمتیں تھی اس کا انکار کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات نازل ہوئے تھے ان کا مذاق اڑاتے. اور اس سے بڑا اور کیا گناہ کرتے تھے، کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، ان کا اتنا بڑا بھیانک جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کیا. تو پھر انہوں نے حضرت یحییٰ کا قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو اپنے مطابق سولی چڑھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گاہے بگاہے کئی حملے کرنے کی اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق کی، نہ حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ذلت اور رسوائی ان کو اس لیے ملی کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے. کیونکہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ فتنہ اور فساد کرنے کے وجہ سے ان کو ملی، اور اپنے ہی اصلاح کرنے والوں کو کا قتل کرنا جو ہے اس کی نافرمانی کی بنا پر ملی. اور کیونکہ کفر اور سرکشی کی بدترین مثالیں قائم کرتے ہوئے ظلم اور زیادتی میں وہ سب سے زیادہ سبقت لے گئے تھے، اور وہ اتنے دلیر اور ہر دھرم تھے کہ اپنے آپ کو جو تھے وہ ہدایت یافتہ ہونے کا جو تھے وہ دعویٰ بھی کرتے تھے، اور انبیاء کا ناحق جو تھے وہ قتل بھی کرتے تھے. تو آج دیکھ لیں کہ ان بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کا کوئی مستقل ملک جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا، اور ان کی کوئی مستقل ریاست نہیں. اگر اسرائیل بھی ہے تو وہ بھی دوسروں کے اس پہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ جو اپنی لیتا ہے مدد وہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹا سا ملک جو ہے وہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا کوئی بھی بڑا ملک نہیں اور جس پر وہ اپنا تسلط قائم کر سکیں. تو وہ انڈائریکٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے لیے کوئی پاور ہمیں نظر نہیں آتی. تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ مقصد کو بھلا دیا. تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم نے اعلیٰ مقصد کو نہیں بھلانا. اگر یہی بھلا بیٹھے تو آج جو ذلتیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ آگے آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ دیکھیں گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان پر جہاں پر اتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں جتنے بھی عذاب آتے ہیں اس سے ہمارا عمل جو ہے وہ ذرا بھی نہیں بدلتا. بدلنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہماری مسجدیں بھر جانی چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اور ان عذابوں کو ہم سے ٹال دے. لیکن کتنے بھی عذاب آ جائیں ان کے تذکرے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی کا عمل جو ہے وہ نہیں بدلتا. مسجدیں اگر ہیں تو ان میں چند ایک نمازی ہیں، اور استغفار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں خوشحال، وہ اپنی خرافات میں جو ہیں وہ مست ہیں. کچھ تھوڑے دنوں کے لیے کسی کی مدد کر دی پیسے روپے سے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا. یہ نہیں کہ اگر وہ عذاب میں آج مبتلا ہوئے ہیں دوسرے علاقوں والے، تو ہو سکتا ہے کل کو یہی عذاب کا رخ جو ہے وہ ہماری طرف بھی آ سکتا ہے. کیونکہ مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ ہل جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ ہل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں کے سائے جو ہے وہ کرے، اور ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے؟ جیسے کہ حضرت جبرائیل امین نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل بن کر جو تھا وہ دریافت کیا. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل جو تھے وہ ایک انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے سب رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین لانے کو ایمان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کچھ بھی ہو، تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے. یہودی جو ہیں، ہادو اس سے مراد جو ہیں وہ یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی بنی اسرائیل. تو ان کے نام کی وجہ تسمیہ کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، تو اسی کی طرف جو ہے وہ نسبت پر یہ سارے جو تھے وہ یہودی کہلائے. اور علماء کرام کے نزدیک جب انہوں نے زبان سے کہا ان ہدنا الیکا ای تبنا و رجعنا، یعنی ہم نے توبہ کی اور اپنے گناہوں کی سے ہم نے رجوع کیا، تو اس قول کی بنا پر یہ جو تھے بنی اسرائیل والے یہودی کہلائے تھے. والذین ہادو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، یہ نصارہ یہ جمع ہے، اس کا واحد نصران ہے یعنی عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. والسابئین اور سابی ایک ایسی قوم تھی جو مجوسیوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بین تھی، یعنی درمیان میں تھی. ان کا اپنا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، یعنی یہ تینوں میں سے کسی کے دین اور مذہب پر نہیں تھے، بلکہ اپنی فطرت کے مطابق جو تھے وہ عمل کرتے تھے. اور اسی بنا پر جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ مشرک اسے سابی ہونے کا جو تھے وہ دعویٰ تانا دیتے تھے. تو اسی وجہ سے جب صحابہ کرام کو جو تھے وہ کفار لوگ جو تھے وہ ان کو سابی کہہ کر پکارتے تھے کہ انہوں نے اپنے اصل دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو سواد الف با اس کا روٹ ہوگا سابی، سواد با یا اس کا روٹ ہے سابی. من آمنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنے کوئی بھی نام رکھ لیے ایمان والا، اصل میں تو ایمان والے ہی ہیں. اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا سابی، من آمنا جو شخص ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، یعنی نام اس کا کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سابی ہو یا مسلمان ہو، لیکن ایمان کے ساتھ ایمان ہو اس کا اللہ پر، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر. تو پھر کیا ہوگا؟ فلاحم اور عمل کرے نیک، یہ نہیں لا الہ پڑھ لیا اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے، نہیں، بلکہ عمل صالح جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ وہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی خوف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوف نہیں آئے گا، یعنی ماضی کا خوف، مستقبل کا خوف اور ماضی کا کوئی غم جو ہے ان کے پاس نہیں آئے گا جس نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کر لیے. تو عمل صالح کا اختیار کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور عمل صالح بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل نہیں تو وہ چاہے کتنا ہی محنت والا عمل ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص، یہ مسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرا حال سن کر مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. استغفر اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ذات پر اور فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان لا کر عمل صالح کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر ان عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا خوشخبری سنائی ہے کہ ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ایمان لا کر صحیح معنوں میں اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرما
اور ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دینا جن کو کسی قسم کا قیامت والے دن خوف اور غم جو ہے وہ ان کے نزدیک نہ آئے. اللہم اجعلنا منہم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے. میثاق، واو سا کاف اس کا روٹ ہوگا وسط. میثاق کہتے ہیں جو کہ قسم دے کر وعدہ لیا جائے. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. را فا عین اس کا روٹ ہے. فوقکم، فا واو کاف اس کا روٹ ہے. تورا، طور پہاڑ. طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ جو ہے وہ اگا ہو. تو یہ شمال فلسطین میں ایک مشہور سرسبز جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور طور ہر اس پہاڑ کو بھی کہتے ہیں جس پر سبزہ ہو. تو یہ وہ طور پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تھی وہ ملاقات کی تھی. جن کے گھر میں شور ہے پلیز وہ اپنا فون میوٹ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خُذُوا، پکڑو. مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ دیا ہم نے تم کو. پکڑ لو اس کو، یعنی جو احکامات ہم نے تورات میں نازل کیے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ لو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر تورات عطا ہوئی تھی تو انہوں نے واپس آ کر قوم کو دکھائی اور سنائی. تو اس میں جو احکامات موجود تھے وہ ان کی طبیعتوں پر بڑے گراں گزرے. بہت مشکل لگے ان کو کہ ہم کیسے ان احکامات پر جو ہیں وہ عمل کریں گے. تو انہوں نے جو تھا اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خذو، پکڑ لو ان احکامات کو. ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیے ہیں. بقوتن، ساتھ قوت کے. وذکروا، اور یاد کرو. ما فیہ، جو کچھ اس تورات میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ پہاڑ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دیا جائے، اور اگر تم احکام الہی سے انکار کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خوف کے مارے جو تھا وہ ان احکامات کی جو تھی وہ تعمیل کے لیے جو تھے وہ تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو احکامات ہم نے تمہیں تورات میں دیے ہیں ان کو مضبوطی سے جو ہے وہ تھامے رکھو اور ان پر غور و فکر کرو، کیونکہ علم ہی سے عمل کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. اور اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو عمل میں بھی پختگی آئے گی. تو دونوں چیزیں جو ہیں، علم اور عمل، دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ سے محفوظ کرتی ہیں اور تقویٰ جیسی نعمت سے جو ہیں وہ بہراور کرتی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بننے والے اعمال جو ہیں انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من شر الناس رجلا فاجرا جریا یقرأ کتاب اللہ ولا یروی الی شیء منہ، اور بے شک جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو وہ سب سے برا ہے. یعنی اگر ہم قرآن کو، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. تورات کے احکامات ہمارے لیے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ کیا احکامات ان کے لیے جاری کیے تھے. ہمارے پاس آج ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہم نے اس قرآن کو ایسے ہی تھامنا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. تو اگر ہم آج قرآن یاد نہیں کریں گے تو ہمارے اندر عمل کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ عمل آتا ہی علم سے ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے ہم بسا اوقات جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بڑی جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں جو ہیں اس کو دینی پڑتی ہیں.
تو تب جو ہے انسان کو صراط مستقیم جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان اسی معاملے میں سستی سے کام لے کہ چلو میں آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، تو یہی چیزیں انسان کو اس کی نرمی جو ہے یا اس کے نفس کی کمزوری اور غفلت جو ہے وہ اس کو صراط مستقیم سے دور لے جاتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا فریضہ جو تھا وہ دیا ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا تھا کہ آرام اور سونے کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب عمل کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا بھاری کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے اور ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو کیونکہ توحید جو ہے وہ انسان کو قرآن سیکھنے سے ہی آتی ہے، اور شرک جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے ہی ختم ہوگا۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں روز، تو وہ تلاوت بغیر سمجھے ہوئے تلاوت جو ہے وہ اس کے لیے ثواب کا باعث تو کچھ بن جائے گا، لیکن اس کے کام کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ساتھ ساتھ دعائیں جو ہیں وہ کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کا آئینہ دکھا کر ہمیں جو ہیں وہ ساری نصیحتیں اور تلقینیں کر رہے ہیں کہ تم بھی خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن، ساتھ قوت کے، وذکروا، اور یاد کرو، یعنی یاد کرنے کا بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور یاد اس وقت ہوں گے جب ہم عمل کریں گے، ورنہ تو زبانی رٹا لگانے سے تو احکامات یاد نہیں ہوتے، عمل کرنے سے احکامات جو ہیں وہ یاد ہوتے ہیں۔ ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری جو ہے وہ قرآن سیکھنے سے ہی آئے گی۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، واو لام یا اس کا روٹ ہے، من بعد ذالک، یعنی منہ کو پھیر لینا، اس کے بعد یعنی احکامات اترنے کے بعد تم نے منہ موڑ لیا۔ فلولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکم تم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ یعنی بنی اسرائیل نے ایک وقت تک احکام باری تعالیٰ کو قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو تھا وہ منہ موڑ لیا۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو انسان جو ہے وہ جب بھی عمل نہ کرے ان چیزوں پر تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں مہلت دی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ سبق ہے، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو رحمت کی بھی اللہ تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت عام ہے جس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، جو کافر اور مومن سب کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو صرف مومنوں کے گھروں پر نہیں برستی بلکہ کافروں کے گھروں کے اوپر بھی برستی ہے۔ اور ایک ہے رحمت خاص جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور اخروی نجات کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ہے، جو کہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پھر جو رحمان اور رحیم کی صفت جو ہے وہ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہی قیامت والے دن خاص ہوگی۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں فوراً ہی برائی کی سزا جو ہے وہ دنیا میں نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کر کے میرے در پہ دوبارہ آ جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو، علمتم علم سے، عین لام میم اس کا روٹ ہے، الذین ان لوگوں کو، نعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا لہم پس ہم نے کہا ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں جو تھیں وہ کی، اور پھر ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ایک دن جو ہے وہ مقدس ہمارے لیے قرار دیا جائے، جس میں ہم دنیاوی کاروبار جو ہیں اس میں اپنے لیے حرام سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعے کا دن جو تھا وہ مقرر کر دیا، جس کو انہوں نے ماننے سے وہ انکاری ہو گئے، کہنے لگے کہ نہیں جمعے کا دن نہیں ہمیں سوٹ کرتا، ہمیں کوئی اور دن چاہیے۔ پھر ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے جو تھا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور ہفتے والے دن جو تھیں وہ مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کی سطح پر جو تھیں وہ آ جاتی تھی، اور دوسرے دن وہ غائب ہو جاتی تھی۔
یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اور جو تھی وہ آزمائش بن گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا ان کو کہ یہ اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے اللہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن وہ دن ہمارے لیے مقدس ہوگا جس میں ہمارے لیے دنیاوی کاروبار جو ہے وہ حرام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی سمندر میں جو تھی وہ مچھلیوں کو جو تھا وہ حکم دیا کہ وہ اس دن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں. اور لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی. انہوں نے ہیلے سے کام لینا جو تھا وہ شروع کر دیا. ہیلا کیا تھا کہ وہ مچھلیوں میں جال لگا لیتے تھے، جمعے والے دن ہی، ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھیں اس میں پھنس جاتی اور اتوار والے دن جو تھے وہ نکال لیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا جو ہے وہ برائی پائی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کی سزا کیا دی. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قِرَادَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل. یعنی اللہ تعالیٰ نے کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو تھیں وہ بدل دی، ان کو بندروں جیسا جو تھا وہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلے کے ذریعے جو تھا وہ حلال قرار دے دیا تھا. اور آج ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہیلے بہانوں سے کئی چیزوں کو ہم نے حرام کو حلال کر دیا ہے، اور ہم کئی بہانے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہی اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس شیطان جو ہے وہ مطمئن کر دیتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہو کر وہ کام جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہم نے ہیلا کیا ہوا ہے. تو جو لوگ جو تھے وہ بندر اور ذلیل ہو گئے تھے، جن کی شکلیں بدل گئی تھیں، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 70,000 کے قریب تھی، جن کی شکلیں جو تھیں وہ چینج ہو گئی تھیں. تو اس بستی میں جو تھے وہ 3 قسم کے لوگ جو تھے وہ آباد تھے. ایک تو وہ جو خود اللہ کی نافرمانی سے بچے اور دوسروں کو بھی روکا، یعنی عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یعنی سارے یہود ایک جیسے نہیں تھے، سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے. کچھ بیچ میں سے اللہ کو بھی بہت ماننے والے، بہت نیک لوگ تھے، وہ خود بھی نافرمانی سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے روکا. اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی جس کام پہ لگا ہے وہ لگا رہے. جیسے کہ آج امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خود تو نیکی کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کو دیکھتے ہیں برائی کرتے ہوئے تو ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کا کوئی دل ہے وہ کرے. نہیں، اس کو منع کرنا ہے. بنی اسرائیل کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ خود تو نافرمانی سے بچ جاتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے نہیں روکتے تھے. نمبر 3، جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا اور توڑا. یہ 3 قسم کے لوگ جو تھے وہ آباد تھے، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے روکا، ان کی تعداد جو تھی وہ 12,000 تھی. اور ان لوگوں نے جو تھی جنہوں نے بات ماننے سے انکار کیا، انہوں نے اپنی رہائشیں جو تھیں وہ بالکل الگ کر لی تھیں، اور وہ اپنے ایک دیوار کر کے جو تھے وہ اس میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساروں کو جو تھا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا. جنہوں نے خود تو نافرمانی سے دور رہتے تھے، دوسروں کو نہ روکا، وہ بھی اسی عذاب میں جو تھے وہ مبتلا ہو گئے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ تم بندر ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک سائل کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جو ہیں منکی ہیں یا بندر ہیں یا خنزیر ہیں، یہ انہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل اور اولاد کو باقی نہیں رکھا. موجودہ خنزیر اور بندر کی نسل بنی اسرائیل کی صورتیں منسخ ہونے سے پہلے ہی جو تھیں وہ موجود تھیں. وہ 3 دن لوگ زندہ رہے تھے اور پھر سارے کے سارے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے. فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا ان کو، نَقَالًا لِمَا، عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو اس سے بعد میں تھے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا اس واقعے کو جو تھا عبرت بنا دیا، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے عبرت پکڑیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور باز رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دکھا رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل جیسا کام کر کے ہم بھی عذاب کے جو ہے وہ ہم پر مسلط نہ ہو جائے.
تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی عبرت کا مقام بھی ہے اور نصیحت ہے۔ موعظہ کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل کو نرم کرنے والی ہو، جس کا اثر جو ہے وہ دل پر ہو، وہ کلام جو دل پر اثر کرے۔ تو اس واقعے کو دیکھنے والے اور سننے والے جو تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک فرما بردار تھے اور ایک نافرمان تھے۔ نافرمانوں کے لیے یہ واقعہ توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے یہ ڈرانے والا تھا۔ تو اس لیے اس واقعے کو فرما برداری کرنے والوں کے لیے معزت کے نام سے بتایا گیا، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جو تھا وہ عبرت کے نام سے جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو وہ موعظۃ للمتقین کہ یہ واقعہ جو تھا نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کو احکامات شریعہ پر عمل نہ کرنے کی بنا پر یہ سزا جو تھی وہ ملی تھی، اگر وہ عمل کرتے تو ان کو یہ سزا نہ ملتی، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے اللہ کا کتاب نازل کرنے کا؟ اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور پھر اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ صرف ان کی تلاوت کرنا ہی مقصد نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کی خالی تلاوت جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ عمل کے بغیر خالی الفاظ ہی تلاوت انسان کے لیے جو ہے وہ مفید نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں سے برا اور فاسق آدمی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں جب سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ تو عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اکیلا پڑھے جائیں اس کی تلاوت کیے جائیں، ہمیں کیا پتا کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، اور بعض تو بسم اللہ کا ہی قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کا جیسے حق ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، امرا اس کا روٹ ہے الف میم را، تذبحوا ذبح کرو، ذبح ذبح ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کی نالی، خوراک کی نالی اور اس کی سانس کی نالی کو اکٹھا کاٹ دیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ ذبح ہوتا ہے۔ بقرہ ایک گائے کو۔ تو کیونکہ اس کا کیوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھا وہ حکم دیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار آدمی تھا عامیل، اس کی نرینہ اولاد جو تھی وہ نہیں تھی، صرف ایک لڑکی اور ایک بھائی کا بیٹا تھا، یعنی دو بچے لے کر اس نے جیسے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے۔ تو بھائی کے بچے نے جو تھا وہ اپنے چچا کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل جو تھا وہ دوسرے یہودیوں پر ڈالنا چاہتا تھا، یعنی اپنا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے چچا کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو جب یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس کا جو تھا وہ وجہ آیت کی جو تھا وہ نزول وجہ جو تھی وہ یہی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالو، کہا انہوں نے، اتتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے ہم کو مذاق، یعنی کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، حالانکہ پیغمبروں سے مذاق کبھی بھی سارد نہیں ہوتے، پیغمبر جو ہیں وہ مذاق نہیں کرتے اور پھر اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم کو مذاق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں، کیونکہ ان کے دل میں ابھی تک بچھڑے کی محبت جو تھی وہ باقی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال اعوذ باللہ، کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مذاق کرنا جو ہے وہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جوک پہ جوک کرتے ہیں اور دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اللہ کی پناہ مانگی اور ان کو نرمی سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا یہ شیان نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ہی کوئی اپنی امت کو حکم دے دیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ جو ہیں وہ گائے کو ذبح کریں۔ تو انہوں نے جب گائے کا نام سنا تو پھر طرح طرح کے جو تھے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اچھا، وہ جس آدمی نے، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، وہ انسان قتل اس لیے اس نے کیا تھا کہ وہ اپنے چچا کی وراثت کا جو ہے وہ حقدار سارے کا بن جائے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے، وہ قاتل مقتول کا وارث بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ کوئی بیٹا نہ اللہ نہ کرے کوئی اپنے باپ کو، بعض ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ باپ کو ہی قتل کر دیتا ہے، یا اپنے چچا کو یا ماموں کو، کوئی ایسے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اس آدمی کو ختم کر دیتا ہے کہ تاکہ اس کی جائیداد بھی میرے ہاتھ آ جائے، لیکن اس کو محروم کر دیا جائے گا ہر قسم کی جائیداد سے۔ اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی اگر وہی لڑکا وارث بنتا ہو، چچا کا ہو یا ماموں کا ہو، تو پھر اس کی جائیداد جو ہے وہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے گی، مگر اس مقتول کو، اس قاتل کو مقتول کی وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی مارا اس نے وہ قتل کس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی جو ہے جائیداد کا وہ پوری کا پورے کا وارث بن سکے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی نہ دی جائے، بلکہ حصہ جو ہے وہ دوسروں کو دے دیا جائے۔ تو اب وہ اس نے جو تھا وہ مقدمہ سارے یہودیوں پہ ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو کہا انہوں نے کہ کیا تو ہم سے مذاق پکڑتا ہے، یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے۔ قال، کہا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ایسا نہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا، حالانکہ ان کو حکم ملا تھا کہ اللہ کہتے ہیں گائے کو ذبح کر دو، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک گائے جو تھے وہ ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے مختلف سوالات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے اے دعا کر ہمارے لیے، یبین لنا، یبین کا روٹ ہوگا یا با نون بیان سے، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہی وہ کیسی ہو، یعنی گائے جو ہے وہ کیسی ہو جس کو ہم ذبح کریں۔ کالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو۔ اب انہوں نے پہلے عمر کا سوال کیا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، جو گائے ہمیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے وہ کتنی عمر کی ہو۔ حالانکہ جب اللہ نے حکم دیا تھا تو ان کا حق تھا کوئی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے عمر کے بارے میں پہلے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو۔ اوانم بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم ملا ہے، تو جس کا تمہیں حکم ملا ہے اس کو بجا لاؤ۔ انہوں نے اس پر بھی اتفاق نہ کیا، انہوں نے آگے سے پھر اور سوال کر دیا کہ فا عین لام اس کا روٹ ہوگا، فعلا ما تؤمرون امر سے ہی ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ تو دعا کر ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونھا اب اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو ان کے مطلب کہ مت اتنی ماری ہوئی تھی کہ بات بات پر وہ سوال کیے جاتے تھے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری گائے ذبح کرنے سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ تو ان کو بجا لانا ہی تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یا پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک گائے جو ہے وہ صفراء زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے، جو کہ دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے، ایسی گائے جو ہے وہ تم ذبح کرو زرد رنگ کی، کیونکہ وہ طبیعت کے بڑے ضدی تھے اور اس پر بھی اتفاق نہ کیا۔ انہوں نے پھر ایک آگے سے اور سوال جو تھا وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ڈھونڈو اس زرد رنگ کی گائے اور اس کو ذبح کرو جو دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت لگے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے جو ہے، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی ایسی گائے کی
اس گائے کی ماہیت بیان کیجئے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشابہ اور مشکل ہو گئی ہے، اور ہمارے سامنے اس کی ماہیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو طلب کر لیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے یا ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، تو اس مطلوبہ گائے کو ہم طلب کر لیں گے۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو کہ نہ ذلیل کی گئی ہو۔ زا لام اس کا روٹ ہوگا، ذلہ سے یہ ہے زا لام لام، یعنی نہ ایسی گائے ہو جو کہ ذلیل کی گئی ہو، تصیر الارض، زمین کو پھاڑنے میں، یعنی وہ جو کھیتی باڑی کے لیے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، گائے سے کوئی محنت والا کام نہ لیا گیا ہو۔ ولا تسقل ہرسا، اور نہ اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہو، یعنی کھیتوں کو پانی بھی جانوروں کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پلایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے پانی کنویں میں سے، تو ایسے تمام کام محنت والے اس سے نہ کروائے گئے ہوں۔ مسلمتن، تندرست ہو، یعنی یہ نہیں مری مکی سی گائے نہ ہو، بلکہ تندرست صحیح سلامت ہو۔ لا شیئت فیہا، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، یعنی اس کے رنگ کی آمیزش اور کوئی رنگ داغ دھبا اس میں بالکل نہ ہو، تندرست ہو گائے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے پس تو اب لایا ہے ہمارے پاس حق کو، یعنی کتنی کثرت سوال کی وجہ سے جو تھا وہ کتنا معاملہ جو تھا وہ آگے بڑھ گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اسلام کو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے جرم کے لحاظ سے وہ شخص ہے جو کسی کے سوال کرنے کی بنا پر ایسی چیز مسلمانوں پر حرام کر دی جائے جو پہلے حرام نہیں تھی۔ تو اس لیے سبق ہمارے لیسن اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ شریعت مطہرہ نے بے جا فضول سوال کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مشکلات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور انسان کو چاہیے جو احکامات سنے اور مسائل سنے اس پر ہی وہ عمل کر لے۔ تو بنی اسرائیل نے اتنے سوال کرنے کے بعد ان کو جواب ملا، تو ان اوصاف کی گائے کا اب حصول جو تھا وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، رنگ بھی اس کا زرد ہو، تندرست بھی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، اور نہ ہی اس نے زمین میں پانی جو ہے وہ دیا ہو، اور نہ کھیتی کو نرم کیا ہو۔ اب ایسی گائے کا ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک یتیم کے پاس جو تھی وہ گائے ملی، اور اب گائے کی قیمت کے متعلق بات آتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی نے کہا تھا کہ مجھے اس کھال میں جتنا سونا آئے گا گائے کی اتنا مجھے اس کا پیسہ چاہیے، اتنا سونا چاہیے۔ تو بعض روایات جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی قیمت جو تھی وہ کیا تھی، لیکن یہ اسرائیلیات سے جو ہے وہ مروی ہے، تو لہٰذا ان کو گائے جو تھی وہ مل گئی تھی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، بس انہوں نے ذبح کیا، قریب نہیں تھے کہ وہ ایسا کر سکیں۔ گائے کے حصول کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اور یہ ذبح کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ گائے کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کرنا ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جس کی پوجا کی تھی وہ بھی گائے کی جنس تھی، یعنی گائے کا ہی بچہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو اس چیز کی قربانی کا حکم دیا، تاکہ ان کے دلوں سے ساری محبت جو ہے وہ محو ہو جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ جس کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ رب نہیں ہے، رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ ساری باتیں جو تھی حکمت پر مبنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ آگے گائے کا حصہ جو تھا انہوں نے پھر مارا، آگے انشاءاللہ اس کا بیان نیکسٹ رکوع میں ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہوگا۔ آپ سب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں جو آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ٹائم سے آیا کریں، کیونکہ ہم ایگزیکٹ 11 o'clock جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا ذرا بھی ضائع نہ ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو پھر آپ واٹس ایپ پہ جو ہیں جب آپ اپنے سبق وغیرہ مجھے سینڈ کرتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اور جو دعائیں آپ کے لیے گروپ میں ڈالی جاتی ہیں پلیز ان کو یاد کر کے سبق کے ساتھ ہی سینڈ کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، آپ لوگوں کے لیے ہی وہ دعائیں کی جاتی ہیں سینڈ، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ دعائیں بھی یاد کر سکیں۔ تو دعائیں اب جو پچھلی دعائیں ہیں وہ سب بہنیں یاد کر کے اس سبق کے ساتھ ایڈ کر کے جو ہیں وہ سینڈ کریں،
اور تلاوت کو جو ہے وہ آپ بار بار سنا کریں، کیونکہ عربی کی اغلاط جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیں عربی ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نصیب فرمائے، اور اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں، ہدایت کی نیت کے ساتھ کہ اللہ جو پڑھنا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الابدیۃ الاخرہ۔ کھانا کیا ہے؟ کیا کھانا ہے؟